In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. My name is Sibghatullah, lecturer at Punjab College, Arifwala, University campus. I'm just going to deliver lecture under the subject Advanced Academic Reading and Writing, and the topic is Study Skills. یہ اسٹڈی کی سکلز میں بتاؤں گا کہ اسٹڈی کیسے کرنی چاہیے. تو سب سے پہلی آؤٹ لائن ہے کہ پلیس ٹیکسٹ مٹیریل انٹو ویژول فارم. یعنی آپ کے پاس جو ٹیکسٹ مٹیریل ہے، آپ کے پاس کچھ مٹیریل ہے جہاں سے آپ نے تیار کرنا ہے، وہ ویژول فارم میں ہونا چاہیے. اچھا، آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ آپ اس کے لیے سلائڈز بناؤ، آپ اس کے لیے گرافس بناؤ، آپ اس کے لیے ان چیزوں کا ارینجمنٹ کرو تاکہ آئیڈیاز so that ideas can be illustrated in a good way or in a better way. دیکھیں، اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس ایسی کتاب جس کا پیج اچھا نہیں ہے، یا جس کے اندر کوئی پکچرز نہیں بنی ہوئی، یا جس کے اندر کوئی گرافز نہیں بنے ہوئے، مٹیریل ہی مٹیریل لکھا ہوا ہے، ورڈنگ ہی ورڈنگ لکھی ہوئی ہے. such kind of text or such kind of wording makes the reader bored. وہ انسان کو بورنگ بنا دیتی ہے، وہ ٹیڈیس سی لگتی ہے، وہ لیبر لگتی ہے اس کو پڑھنا. ہاں، اگر ایسی رائٹنگ ہو، ایسی ورڈنگ ہو کہ وہ تھوڑی سی انٹرسٹنگ سی لگے، اس کے ساتھ پکچرز، جیسے کہ وہ گرامر پہ بک ہے رنن مارٹن، آپ اس کو دیکھو کہ اس میں نا تھوڑا سا اس نے پکچرز لگا کے، اس میں گرافس بنا کے، اس میں تھوڑا سا ویژول فارم میں لا کے اس کو دکھایا، جس سے پڑھنے والا بور نہیں ہوتا، وہ ایزیلی اس کے سمجھ لیتا ہے. جبکہ آن دی ادر ہینڈ دیر آر سم بکس which are full of wordings, which are full of words، لفظوں سے بھری پڑی ہیں، ان کے اندر کوئی ایسی انٹرسٹنگ چیز نہیں ہے، کوئی پکچر ہو یا کوئی گرافس بنے ہوں یا کچھ اس کے اندر ویژول سی چیزیں ہوں جو اچھی لگیں، جو اٹریکٹ کریں، جو انسان کو بور نہ کریں، ایسی چیزیں نہیں ہوتی. تو آپ کیا کریں کہ مٹیریل کو، ٹیکسٹ مٹیریل کو کسی ویژول فارم میں لے کے آئیں. آپ اس میں سلائڈز بنائیں. اس کی سلائڈز کیسے بنائیں گے؟ آپ پاور پوائنٹ پہ، آپ کو کیونکہ جدید دور ہے تو آپ کو انٹرنیٹ سے بھی تھوڑا سا لنک ہونا چاہیے، آپ ایزیلی سلائڈز بنا سکیں پاور پوائنٹ کے اوپر، تو آپ کو یہ آنا چاہیے. اس سے جب آپ لکھتے ہو، جب سلائڈز بناتے ہو، جب جیسے ہم پریزنٹیشن تیار کرتے ہیں یونیورسٹیز میں، تو اس سے انسان کی لرننگ ہوتی ہے، اس سے چیزیں ذہن نشین ہو جاتی ہیں اور آئیڈیاز اچھے طریقے سے السٹریٹ ہو جاتے ہیں. پھر انٹرپریٹ ویژولز سچ ایز گرافس اینڈ ٹیبلز. ہاں، اگر آپ نے کوئی سلائڈز بنا لی ہیں، آپ نے پاور پوائنٹ کو یوز کیا ہے پریزنٹیشن کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے، تو آپ کیا کرو کہ آپ نے اس کو، پہلی تو بات ہے کہ ویژول بنانا ہے. پھر آپ نے وہ جو ویژولز بنائے ہیں، یعنی آپ نے کچھ پکچرز لگا دی ہیں، ساتھ کچھ ٹیبلز بنا دی ہیں، کچھ گرافس بنا دی ہیں. دیکھیں، ٹاپک کی فرض کر ٹاپک پاپولیشن کا تھا کہ یو آر سپوز ٹو کمپیئر دا پاپولیشن آف 2020 ود دا پاپولیشن آف 1999. تو آپ نے اس زمانے کی آج کے زمانے کے ساتھ پاپولیشن کا کمپیریزن کرنا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس میں کچھ گرافس آئیں گے، کچھ ٹیبلز آئیں گے، کچھ فیکٹس اینڈ فگرز آئیں گے، کچھ آپ پکچرز لگاؤ گے اس کو اچھا بنانے کے لیے تاکہ تھوڑا سا اٹریکٹیو لگے. تو جب آپ گرافس لکھ دو گے، ڈرا کرو گے، جب آپ ٹیبل ڈرا کرو گے، تو اس میں آپ ان ویژولز کو انٹرپریٹ بھی کرو گے. دیکھیں نا، میں نے عرض کیا کہ آپ نے 2020 کا پاپولیشن دیکھنا ہے اور اس کی آپ 1999 کی پاپولیشن کو کمپیریزن کرو گے، تو آپ گراف بناؤ گے. گراف بنانے کے بعد آپ سال لکھتے جاؤ گے. فرض کرو آپ ہر سال کا لکھتے جاؤ، 1999 میں یہ تھی، 2000 میں یہ ہو گئی، 2001 میں یہ ہو گئی، 2002 میں یہ بھی ہو سکتا ہے. یا ہو سکتا ہے آپ 2 سال کا اکٹھا کمپیریزن کر دو، 4 سال کا اکٹھا کر دو، 5 سال کا اکٹھا کر دو. تو جب آپ ایسا کمپیریزن کر رہے ہوگے تو پھر بعد میں ان گرافز کو، ان ٹیبلز کو انٹرپریٹ بھی تو کرنا ہے نا، تاکہ آپ لکھ چھوڑو، جب کوئی ریڈر پڑھنے پہ آئے تو اسے سمجھ ہی نہ آئے کہ آپ نے کیا لکھا اور آپ کی اس سے مراد کیا تھی اس گراف سے. تو آپ نے اس کو کلیئرلی، آپ کو ٹاپک ملے کہ آپ اس ٹاپک کے اوپر کام کرو، تو آپ نے اس کو اس طرز میں لکھنا ہے کہ جب کوئی ریڈر اسے پڑھے تو ایزیلی سمجھ سکے. پھر پریپیئر یور سیلف فار آبجیکٹیو ٹیسٹس. اپنے آپ کو آبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ کے لیے تیار کرو. ہمیں کوئی اسائنمنٹ ملی ہے کہ آپ نے 10 پیجز پڑھ کے آنے ہیں.
ہم نے 10 پیجز اس میں سے رن تھرو ہو گئے ہیں. آفٹر دیٹ وی آر سپوز ٹو میک آور سیلف ریڈی فار دا آبجیکٹیو ٹائپ پیپر. ہو سکتا ہے کہ ٹیچر آپ سے کوئی ایم سی کیوز ٹائپ یا کوئی آبجیکٹیو ٹائپ. دیکھیں نا, آپ کو فرض کریں کہ آپ کو کہہ دیں کہ مین از مورٹل, یہ فرض کریں ایک میکسم ہے یا پروورب ہے, مین از مورٹل, یا پھر مین از اے سوشل اینیمل. میں آپ کو ایک ایسے لکھنے کے لیے دے دوں کہ آپ لکھ کے لے کے آئیں مین از سوشل اینیمل, اس کے بعد ایسے لکھ کے لے کے آئیں. آپ ایسے پورا تو لکھ کے لے کے آ جاؤ, لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ ہے کہ یہ میکسم کہاں کس نے ہے, یہ پروورب ہے کس کا. تو آبجیکٹیو ٹائپ پیپر میں آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یاد کرتے ہو اور اس کو ذہن میں رکھ لیتے ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹڈی سکلز کے لیے آپ کو ایک یہ بھی سکل بتائی جائے کہ آپ آبجیکٹیو ٹیسٹ جو ہیں ان کو ان کے ذریعے اپنے آپ کو پریپیئر کرو. وہ ٹرو فالس کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں. فرض کریں وہی جو سوال تھا, مین از اے سوشل اینیمل, میں کہوں یہ ارسطوٹل نے کہا, یہ پلیٹو نے کہا, یہ سوکریٹس نے کہا, اور پھر میں ڈیکارٹی کا نام لے دوں, ان چاروں میں سے کس نے کہا. تو ٹرو فالس میں سے آپ ملٹیپل چوائس میں سے اس میں سے ایک لے لو گے. پھر ٹرو فالس میں سے میں کہوں کہ مین از اے سوشل اینیمل, یہ سوکریٹس نے کہا ہے, تو آپ کہو گے کہ سر یہ غلط ہے, یہ تو ارسطو نے کہا تھا. تو ٹرو فالس میں بھی آپ کو ریہرسل کرنے چاہیے, آبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ بنانے چاہیے, ٹرو فالس میں ریہرسل کرنی چاہیے, اور ملٹیپل چوائس کوشچنز میں جیسے میں نے پہلے 4 ایگزامپل 4 آپ کو آپشنز بولے کہ سوکریٹس ہے, پلیٹو ہے, ارسطوٹل ہے, یا ڈیکارٹی ہے, ان میں سے کس کا یہ پروورب, تو آپ کو ایک بول دو گے تو وہ ملٹیپل چوائس ہے. پھر لرن کانٹینٹ فرام ٹیکسٹ اور کلاس مٹیریلز کنسرننگ اکنامک, پولیٹیکل, کلچرل اینڈ سوشلی ریلیونٹ ٹاپکس. آپ یہ کرو, فرض کرو کہ میں آپ کو ٹاپک دیتا ہوں کہ poverty is deep rooted in the society of Pakistan, یا in Pakistani society. اب میں کہوں کہ write the reasons یا causes of poverty in Pakistan. اب آپ نے اس ٹاپک کو اگر لکھنا ہو, اس کے اوپر ایسے لکھنا ہو, اس کے اوپر اسٹڈی کرنی ہو, تو دیکھیں آپ اس ٹاپک کو لے کے اس کی اکنامک پہلو دیکھو گے, اس کے پولیٹیکل پہلو دیکھو گے, کلچرل ایشوز دیکھو گے, سوشلی ریلیونٹ چیزوں کو دیکھو گے کہ پاورٹی غربت ہے, اس کے پیچھے ریزنز کون کون سی ہیں, اس کے کازز کون کون سی ہیں, کن چیزوں کی وجہ سے آج پاورٹی ہو رہی ہے, یہ کیوں نہیں ختم ہو رہی. اسی طرح میں آپ کو کوئی ٹاپک دے دوں کہ فیوڈلزم از ڈیپلی روٹیڈ ان آور سوسائٹی, ہاؤ کین وی گیٹ ریڈ آف اٹ, ہاؤ کین وی ایریڈیکیٹ اٹ. فیوڈلزم جگیردارانہ نظام آج ہماری سوسائٹی میں یہ سرایت کر چکا ہے, ڈیپلی روٹیڈ ہے. ہاؤ کین وی ایریڈیکیٹ فیوڈلزم فرام آور سوسائٹی, ہم کیسے اس کو ایریڈیکیٹ کریں. اب اس ٹاپک پہ آپ نے اسٹڈی سکلز, یہ نہیں بھولنا, ہم پڑھ رہے ہیں ٹاپک اسٹڈی سکلز. آپ نے اس ٹاپک کو لے کے آپ نے اسٹڈی کرنی ہے, تو آپ کیسے اسٹڈی کرو گے بھائی, آپ کسی ایک ڈائمینشن پہ نہیں رہو گے, آپ اس کی پولیٹیکل اکنامک ڈائمینشنز دیکھو گے, پولیٹیکل ڈائمینشنز دیکھو گے, کلچرل دیکھو گے, اور دوسری سوشلی جو ریلیونٹ چیزیں ہیں, تاکہ آپ اس ٹاپک کو لے کے فل فلیج ہر اینگل سے, ہر ایسپیکٹ سے آپ اس کی اسٹڈی کر سکو, اور پھر اچھے طریقے سے اس کو کہیں آپ ڈسکس کر سکو. آخری بات ہے اس ٹاپک کو لے کے کہ آپ اپنے کلچر کو اور اس کلچر سے ریلیٹڈ جتنے بھی فیچرز ہیں, جنرل فیچرز, آپ ان کو اپنی اسٹڈی کا حصہ بناؤ گے. یعنی ہاؤ از اٹ پاسبل دیٹ آئی ہیو اسائنڈ یو اے ٹاپک ٹو رائٹ اباؤٹ دا فیوڈلزم, دا ایول آف فیوڈلزم, اس کے بارے میں لکھیں, اور آپ اپنے کلچر کو بھول جائیں. دیکھیں, آئی لیو ان پاکستان اینڈ یو آر آلسو دا پارٹ آف پاکستان, and I assign you the topic to write on the topic, but you ignore your own culture and you just jump into another culture like India, that of India or that of America. آپ ان کے کلچر میں پہنچ جاؤ. بھائی آپ کو ٹاپک دیا گیا ہے پاکستان میں رہتے ہوئے, تو how can you dare to ignore your culture? So in short, you have not to ignore your culture, your society, the political issues and the social issues of your own country. ٹھیک ہے جی.
ان شارٹ میں اس کو سم اپ کروں گا. ٹاپک تھا اسٹڈی اسکلز. آپ نے اسٹڈی کیسے کرنی کسی چیز کو لے کے, تو کوشش کریں کہ آپ اب جب لکھیں کسی ٹاپک پہ تو آپ اس کو ذرا زیادہ سے زیادہ السٹریٹو بنائیں. آپ اس میں گرافس بنائیں, آپ اس میں امیجز لگائیں. آپ جب پیپر پریزنٹیشن کی بات کر لیں, جب آپ نے پیپر دینا ہوتا ہے تو آپ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پیپر میں زیادہ اچھے سے چیزیں کلیئر کر سکیں تاکہ پڑھنے والے ہمیں زیادہ مارکس دیں. پڑھنے والا زیادہ مارکس تب بھی دے گا جب اسے آپ کے لکھے ہوئے کی سمجھ آئے گی. جب آپ کا لکھا ہوا اس کی عقل میں نہیں آئے گا وہ آپ کو اچھے مارکس نہیں دے گا. تو آپ اس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہو؟ آپ اس میں گرافس لگاؤ, آپ اس میں ٹیبلز بناؤ. جیسے آپ نے ایف ایس سی میں کیا ہوگا, آپ کچھ پکچرز بناتے تھے, کچھ ایسے گرافس بناتے تھے, کوئی ٹیبلز بناتے تھے تاکہ جو ریڈر ہے یا ایگزامینر ہے وہ اس کو پڑھ کے آپ کو اچھے مارکس آپ کو دے سکے. پھر آبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹس آپ نے دیکھنے ہیں. ٹرو فالس میں اس صورت میں آپ اپنے آبجیکٹیوس کو تیار کرو, ملٹیپل چوائس میں تیار کرو تاکہ چیزیں اور زیادہ اچھے سے تیار ہو جائیں اور اس کی نٹی گریٹی جتنی بھی ہے, جتنی بھی شارٹ چیزیں ہیں وہ آپ کے ذہن میں آ جائیں. پھر کوئی ٹاپک دیا گیا ہے, آپ کو اس کے ہر اینگل سے دیکھنا چاہیے, اس کا پولیٹیکل, اس کا سوشل, اس کا کلچرل اینگل دیکھنا چاہیے تاکہ آپ اس کے کوئی ایسپیکٹ کو, ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس کا کوئی ایسپیکٹ انپریپیئرڈ رہ جائے. اوکے جی, تھینک یو سو مچ.